کچھ لوگ خود کو دوست کا نام دے کر آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے اپنے ضروریات پورے کرتے ہیں. وہ اٹینشن ہو سکتا ہے, وہ آپ کے پاس ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں اور آپ کو اتنا مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گول کو بھول جاتے ہو, اپنی منزل پر فوکس کرنا ہی بھول جاتے ہو آپ. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور میں ان کے 2 ٹائپس آپ کو بتاؤں گی اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. پہلا ہے ٹائم پاس والے دوست. ایسے دوست جن کا ٹائم برا گزر رہا ہو اور وہ اس ٹائم کو گزارنے کے لیے آپ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو انٹرٹین کر سکو. ایسے دوست ہمیشہ فیلئر ہوتے ہیں, جن کو فیلئر کا سامنا ہے اور وہ ان کو چینج کرنا نہیں چاہتے, ون کرنا نہیں چاہتے اور اس برے وقت گزارنے کے لیے آپ کا استعمال کرتے ہیں. اور جیسے ہی ان کو کچھ اور انٹرٹینمنٹ والا ملتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر آپ کو یاد بھی نہیں رکھتے کہ آپ تھے کون. میں اپنا پرسنل اگزامپل دیتی ہوں. جب میں 8ویں کلاس میں تھی تو ایک میری دوست تھی جو کہ میری بیسٹ فرینڈ تھی. میں اس کو بیسٹ فرینڈ سمجھتی تھی اور اس نے اس وقت مجھے اتنی ساری لیٹرز لکھے دوست کے نام پر. ایک سال اس نے میرے پاس ٹائم پاس کیا, وہ کسی اور کے ساتھ نہیں گھومتی تھی, لنچ میں, بریک میں, کینٹین, ہر وقت وہ میرے ساتھ تھی. ایک سال ہم نے ایک ساتھ گزارا. جب میں اسکول سے نکلی تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں. 6 سال بعد اب دیکھو 6 سال بعد جب ہم دونوں راستے میں ملے. ایسے لوگوں کا نا آپ نے ہمیشہ لہجہ نوٹ کرنا ہے. وہ باتوں سے کبھی آپ کو اپنا اصلی روپ نہیں دکھائیں گے. لہجہ, ریئیکشنز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. ان کا اپنا اصلی جو آئیڈینٹی ہے, پرسنالٹی ہے, وہ انہی چیز سے آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو وہ میں راستے سے جا رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے, اوہ میری بیسٹ فرینڈ, کیا تم اسکول تک تو نہیں جا رہی ہو جہاں پہ اس نے ابھی ایڈمیشن لیا تھا. وہ اسکول بہت دور تھا لیکن میرا اسکول تھا وہ پاس میں ہی تھا. تو میں اسے کہنے لگی, نہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتی. تو اس وقت میں بھی اس کو صرف اتنی ہی پڑی تھی کہ میں اس کو اپنے ساتھ وہاں تک لے جاؤں اور راستے میں جو ٹائم ہے وہ میرا اس پر سے پاس ہو سکے. یہ میرا راستے والا ٹائم جو ہے وہ جلدی سے پاس کر سکے, میں تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکوں. یعنی 6 سال بعد بھی اس کو میری پرواہ نہیں ہے. اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ تھوڑا سا مل لوں, اس سے حال چال پوچھ لوں. لیکن نہیں, تم نے وہاں تک جانا ہے, نہیں جانا. ہاؤ باؤ لہجہ بدل گیا اس کا. دور ہو کر وہ آگے چلنے لگ گئی. یہ تھی بیسٹ فرینڈ فار ایور. یہ 16 اور 17 اور یہ ٹین ایجر کے جو سال ہوتے ہیں نا, اس میں سے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بیسٹ فرینڈ کی, جو کہ آپ کے ساتھ فار ایور رہ سکے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا آپ کو. فرینڈشپ کے نام پر بس آپ سے فائدہ لیا جاتا ہے. اور وہ بیک بینچر تھی, اس نے میرا ٹائم اس وقت ویسٹ کیا تھا. اس سال میں چاہتی تھی کہ میں ٹاپر بن جاؤں, فرسٹ پوزیشن لے سکوں, لیکن اس کی وجہ سے, اس کو ڈوپامن دینے کی وجہ سے, اس کو انٹرٹین کرنے کی وجہ سے, ہر وقت اس کے پیچھے پھرنے کی وجہ سے میں تڑ آ گئی. ہو گیا, اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور میرا نقصان ہو گیا. ایسے دوست آپ کو تبھی یاد کریں گے جب ان کو انٹرٹینمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جب وہ اپنے لائف میں فیلئر فیس کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ آپ ان کو ڈوپامن دے سکیں, ان کا برا ٹائم پاس کر سکیں. دوسرے ٹائپ پر آتے ہیں, ان کو آپ مینیپولیٹر یا پھر میٹ کی چوریاں. سب سے زیادہ خطرناک دوست یہی ہوتے ہیں. ایسے جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو اپنی سارے پرائیویٹ, سارے مسئلے, سب کچھ بتاتے ہیں. اپنا پرائیویٹ لائف فلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ بھی یہ سمجھ لگ جاتے ہو کہ او اتنی اہم باتیں وہ میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے, مجھے بھی شیئر کرنا چاہیے. اور آپ پھر اپنی انسیکیورٹیز, اپنے پرابلمس, اپنے سیکرٹس اس کے ساتھ شیئر کرنا لگ جاتے ہو. آپ کے خلاف آپ کی انسیکیورٹیز کو استعمال کرتے ہیں اور یا تو آپ کو مینیپولیٹ کر کے, آپ کو ڈوپامن دے کے, آپ کو ہیل کر کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہو. ایموشنل ڈسٹبن بنا کے رکھے وہ آپ کو. جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہو وہ آپ کے پاس آئے اور آپ پہ اپنا دل ہلکا کرنے لگ جائے. چلو میں اپنا پرسنل اگزامپل دیتی ہوں. یہ دوست میری ابھی گزری ہے تو میں اپنا پرسنل اگزامپل دیتی ہوں. وہ آئی تھنک سو میری 9th کلاس میں تھی اور میں اس ٹائم اسی ٹراما سے نکلی تھی. وہ اپنی بیسٹ فرینڈ ٹائم پاس والی سے کہ دوسری آ گئی. میں نے طے کر لیا کہ میں نے کسی کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. لیکن وہ جو تھی, اس نے مجھے اپنی پرائیویٹ لائف شیئر کرنا شروع کر دی, سیکرٹس بتانا شروع کر دیے اور میں بھی اس کو اپنا سب کچھ بتانا شروع کر دیا, کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ اگر یہ سب کچھ مجھے بتا رہی ہے تو مجھے بھی بتانا چاہیے نا. اور ایسے کرتے کرتے ہم واٹس ایپ پر دوست بن گئے. پھر اتنا زیادہ وہ میرا خیال رکھنے لگ گئی تاکہ میں اس کے پورے کنٹرول میں آ جاؤ, پورا کفیروں مینیپولیٹ کر لے, وہ مجھے اپنے گرفت میں کر لے. وہ اپنے کزن کی برتھ ڈے سے میرے لیے کیک کا پیس لے کر آئی اور وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. یار ایک سائیکولوجیکل ٹرکس دیکھو تم ذرا اس کے.
اور اس نے بھی ایک سال گزرا اور یہ جو جب مجھ سے دوستی اس نے توڑ دی نا تو دین مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ. اس نے کبھی بھی اپنی پرسنل انکم مجھ سے شیئر سیکرٹ چیزیں تھیں جن کو نظریں لگ سکتی ہے جو میں نے بتائی لیکن اس نے مجھے کبھی نہیں بتائی. پھر بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا میرے ساتھ. اچھا تو جو دوست آپ کو صرف اس وقت یاد کرے جب وہ فیل ہو گئے ہوں, ان کا برا وقت چل رہا ہو, یا آپ کو ٹائم پاس کے لیے استعمال کرتے ہو, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو ٹائم پاس کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جب فارغ وقت ملتا ہے ان کو کوئی اور نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے, یا پھر وہ لوگ جو آپ کو اپنے سارے سیکرٹس بتاتے ہیں, آپ کی انسیکیورٹیز کو لیتے ہیں, دوسرے گروپوں میں پھیلا کر آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں, ایسے دونوں دوستوں سے دور رہنا ہے آپ نے. ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملنا ہے آپ کو, مجھے بھی نہیں ملا, آپ کو بھی نہیں ملنا ہے. اگر آپ کو دوست چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے, آپ کو اچھا دوست دے گا اللہ تعالیٰ. باؤنڈریز کریٹ کر دینی ہے, پھر یہ آپ کے پاس غصہ ہونے لگ جائیں گے, آپ سے دور چلے جائیں گے, آپ کے ساتھ دوستی توڑ دیں گے, اور اسی میں ہی آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ کو دوست چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے, وہ آپ کو اچھا دوست دے گا. گندے لوگوں کی, خراب لوگوں کی جگہ خالی کرے تاکہ اچھے لوگ آئیں, بہتر لوگ آئیں جو کہ آپ کے ساتھ مدد کرے اپنے گول تک پہنچنے کے لیے. تو اپنے ورژن کو پہلے ڈیولپ کرو, پھر اس کے بعد دوست بناؤ کہ گول تک پہنچنے کے لیے آپ کی مدد کرے. آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. یہ ویڈیو آئی تھنک سو بہت زیادہ لمبی ہو گئی, لیکن پھر بھی اللہ حافظ.